یہاں سورہ یاسین میں ایک بہت ہی عالیشان آیہ کریمہ ہے جس کو آپ اپنی مقدس دعا میں پڑھتے بھی ہیں، مگر اس کا اگلا حصہ ہے جس کے بارے میں بھی آپ کے لیے معلومات ضروری ہیں، اور وہ آیہ کریمہ یہ ہے۔ میں پہلے اس کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مختصر ترجمہ اور پھر وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ان کے ان اعمال کو جو زندگی میں وہ آگے بیچتے ہیں، اور ان کے ان آثار کو بھی لکھتے ہیں جو مرنے کے بعد وہ دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں محدود کر دیا ہے۔ یہ اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے خداوند عالم مردوں کے جلانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً اس کا اشارہ یہ ہے کہ مردوں کو جلانے کا جو کام ہے وہ اللہ جل شانہ امام مبین کی ذات میں کرتے ہیں، یعنی خداوند عالم امامی مبین ہی میں مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ فعل خدا کا ہے لیکن وہ کرتے ہیں یہ کام امامی مبین میں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اپنی زندگی میں جیسے بھی اعمال اپنی آخرت کی طرف بیچتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی امامی مبین میں کرتا ہے، اور لوگ مر جانے کے بعد جو کچھ دنیا میں پیچھے چھوڑتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی اللہ امام میں کرتا ہے۔ یہ اس لیے ایسا ہے کہ ہر فعل خدا کا، ہر قول خدا کا، ہر بات، ہر چیز امام مبین میں ہے، اس لیے یہ سارا کام خدا کا اور خدائی کا امامی مبین میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یعنی مختصر بیان کہ انسان کے لیے دو مقام ہیں، یعنی دو عالم ہیں، ایک تو دنیا ہے اور دوسرا مقام اس کے لیے آخرت ہے، اور انسان چاہتا بھی ہے دو جہان کو، یعنی انسان صرف آخرت کو نہیں چاہتا ہے، دنیا کو بھی چاہتا ہے۔ وہ مر جانے کے بعد بھی دنیا کو چاہتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان کا کیا حال ہے، اس کی فیملی، اس کی اولاد میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ، اور وہ آخرت کو بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ امید دلائی گئی ہے آخرت کی، اور اس امید پر اس نے کچھ عمل کیا ہے، وہ اپنی عمل کے اجر صلے کو چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کو بہشت ملے، اس کی خواہش ہے کہ بہشت میں خدا کا دیدار ہو، امام کا دیدار ہو، اور دین میں اسے جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ اس وعدے کے ایفا کو
چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ آخرت میں پورا ہو جائے۔ تو خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر واقعے کو، ہر عمل کو اور ہر کارنامے کو یکجا کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ جو کچھ دنیا میں آخرت کے لیے کرتے ہیں اور جو کچھ ان سے دنیا میں کوئی کارنامہ، کوئی کام، کوئی آثار، کوئی اثر رہتا ہے، یہ سب کچھ، اور مردوں کو زندہ کرنے کا کام، یہ سب کچھ امام مبین میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ اس معنی میں امام عالی مقام مومنین کا نامہ اعمال بھی ہے، امام لوح محفوظ بھی ہے، امام مومن کے لیے دنیا کا زندہ ریکارڈ بھی ہے، اور سب کچھ امام ہی ہے۔ اور مومن اپنی مردگی سے امام کی ذات میں زندہ ہو جائے گا۔ یہ اس آیہ کریمہ کا مطلب اور خلاصہ ہے۔ میں اس آیت کو ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ ان نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا، اور یہ لوگ جو کچھ اعمال زندگی ہی میں آگے بیچتے ہیں آخرت کی طرف، ان کو بھی لکھتے ہیں، وآثارہم، اور وہ جو کچھ اعمال وغیرہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ اور کہاں لکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ سب کچھ اور ہر چیز ہم نے امام مبین میں محدود کیا ہے۔ یہاں پر ایک مزید وضاحت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اور علم کی کتابوں میں مطالعہ کیا ہے کہ خدا آسمانوں کو اور زمین کو لپیٹ لیتا ہے دست قدرت میں، چونکہ آیت کی تفسیر آیت سے ہوتی ہے، آیت کی وضاحت آیت سے ہوتی ہے، لہذا اس آیت کی وہ آیت وضاحت ہے، یا کہ اس آیت کی وہ آیت وضاحت کرتی ہے۔ کس طرح کہ خداوند عالم جس شان سے ساری کائنات کو لپیٹتا ہے تو یہ کام امام کی ذات میں کرتا ہے۔ جب ساری کائنات کو، سارے جہان کو لپیٹتا ہے تو پھر لپیٹتا ہے کہاں؟ امام کی ذات میں لپیٹتا ہے۔ جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے محل میں رہتے ہوئے اختیارات کو، کنٹرولز کو، کنٹری کو، ہر چیز کو اپنے حکم اور اپنے کمان کے اندر لپیٹتا ہے اور سمیٹتا ہے۔ کہاں سمیٹتا ہے؟ اس کا سارا اختیار، ساری کلیدیں اور ساری سلطنت، سارے خزانے گویا کی اس کے گھر میں ہیں، وہاں ہیں جہاں وہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح امام جو خدا کا زندہ گھر ہے، امام جو حقیقت میں بیت اللہ ہے، امام جو مظہر خدا ہے، امام جو دست خدا ہے، امام جو چہرہ خدا ہے، امام جو زبان خدا ہے، امام جو چشم خدا ہے، اور جہاں امام علی مقام چہرہ خدا ہے، یعنی خدا کا چہرہ ہے، تو اس میں دیکھنے، سننے، بولنے اور علم رکھنے کے سارے معنی آ جاتے ہیں۔ جس طرح انسان کی مثال میں چہرہ سر کے بغیر نہیں ہوتا، اور سر
ہستی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن تنہا سر کا نام اس لیے ہے کہ سر شناخت کی علامت ہے۔ آدمی کے سر سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ آدمی سر کو چھپائے تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور سر کے معنی دیدار بھی ہیں، ملاقات بھی ہیں، اور سر کے معنی جاننے کے ہیں، سننے کے ہیں، بولنے کے ہیں، دیکھنے کے ہیں، کیونکہ سر میں ظاہری اور باطنی تمام حواس ہیں، اور سر کا تعلق دل سے بھی ہے کہ ایک مثال کے مطابق دل ایک بیٹری ہے اور سر مشین ہے۔ تو یہ سارے معنی اس میں ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ اس کلیے سے کوئی چیز باہر نہیں رہتی۔ قرآن میں جہاں جہاں لفظ کل کے ساتھ کوئی آیت آئی ہے وہ کلیہ ہے، وہ پرنسپل ہے، وہ قانونی کل ہے۔ کل شیء، ہر چیز، یہاں تک کہ اس ذکر میں خدا بھی آتا ہے، یعنی کل شیء میں خدا کا ذکر بھی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ خدا شیء تھنگ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں گا اور بتاؤں گا کہ خدا تھنگز کے زمرے میں اگرچہ نہیں آتا ہے، لیکن خدا نے خود ہی اس بات کو جائز کر دیا ہے کہ ہم جاننے کے لیے خدا کی ذات کے بارے میں تھنگز میں سوچیں، اور اس کے جواز کے لیے جو آیت ہے میں وہ پڑھ کر سناتا۔ کل شیء خالق الا وجہ، دیکھا آپ نے کہ ہر چیز کا ذکر ہو رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، لیکن کیا کہ مگر خدا کی ذات، خدا کا چہرہ فنا نہیں ہوتا۔ اس میں اگر الا کا حرف نہ آتا تو اندیشہ تھا کہ کوئی سوچے کہ نعوذ باللہ منہا خدا بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس میں بطور حکمت خدا کا ذکر آیا کل شیء خالق الا وجہہ میں، پھر خدا کو شیء اور اشیاء کے زمرے میں سوچنے کے لیے ایک جواز پیدا ہو گیا۔ حقیقت الگ بات ہے، جواز الگ بات ہے، یعنی مجازن ایک طرف حقیقت ہے اور دوسری طرف مجاز۔ اسی مجاز کا دوسرا ایک لفظ جواز ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ہمارے بھائیوں اثنا عشریوں کی، اس میں بھی اس سے بحث کی گئی ہے کہ خدا کو شیء کہنا جائز ہے۔ تو اس میں اب پتہ چلا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ، خدا کا دیدار بھی امام میں ہے، یعنی چہرہ خدا بھی امام میں ہے، اور وہ مظاہرہ بھی امام میں ہوتا ہے کہ کس طرح ہر چیز ہلاک ہو جاتی ہے مگر چہرہ خدا ہلاک نہیں ہوتا، یہ واقعہ بھی امام میں ہے۔ اور جب خدا کی معرفت امام میں ہے تو یقیناً خدا کا دیدار، خدا کی ملاقات بھی امام ہی میں ہے۔ اور ہمارا سامنے جو مطلوبہ سوال تھا وہ یہ تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ آپ کے لیے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن سوال اس پر ہوا تھا کہ اس آیت کے اگلے حصے کا کیا مطلب، تو متعلق ہے اس سے کہ مردوں کے جلانے کی باتیں، یعنی ان کو زندہ کرنے کی باتیں، اور جب اس آیت میں یہ ذکر ہے تو ہم سمجھ گئے کہ مردگی سے جو زندگی ملتی ہے مردگی کے بعد، نادانی کی موت، جہالت کی موت اور ہر قسم کی موت سے جو زندگی ملتی ہے وہ ایمان کے وسیلے سے۔ ایک زندگی دنیا میں بھی ہے، جیسے ایک آیت ہے
کہ اے مومنو تم خدا و رسول کی بات کو مانو، جبکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں کہ جس سے تم کو زندگی ملنے والی ہے۔ یہ علم اور عبادت کی بات ہے، بول کی بات ہے، اسم اعظم کی بات ہے، اور فرمان کی بات ہے کہ خدا اور اس کے رسول جب تم کو زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو تم اس کو قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی معنوں میں ہم زندہ نہیں ہیں، اور وہ زندگی اور وہ حیات خدا رسول اور صاحب امر سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دنیا میں حقیقی معنوں میں عقلی طور پر زندہ نہیں ہے۔ جیسے کبھی اس پر بحث ہوئی تھی عقلی ہلاکت کے بارے میں کہ دنیا میں بہت سے لوگ زندہ نظر آتے ہیں لیکن ان میں وہ روح نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جیسے حکیم ناصر خسرو نے فرمایا کہ بے صورت زندہ اما جان نہ دارن، اگر دارن دے جان جانا نہ دارن، بصورت زندہ ظاہر میں زندہ ہے اما جان نہ دارن، لیکن وہ روح ان میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اگر ان کی ایک قسم کی روح ہے یا جان ہے تو جانا نہیں ہے، ان کا وہ معشوق نہیں ہے، ان کا وہ محبوب نہیں ہے جس سے کہ حقیقی روح مل سکتی ہے۔ اب میں اس کے بعد آپ کے ترجمے کے لیے انتظار کروں گا۔ پچھلی آیت اور آیت کے آپس میں یعنی کہ کنیکشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور مختلف اندازوں میں یعنی آیت جو ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے، اور آیت کے اندر جو مطلب ہے وہ ڈسپرس نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا ایک سینس ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ آیت اس سبجیکٹ کو بیان کرتی ہے اور اس سبجیکٹ سے وہ آیت ہرگز باہر نہیں جاتی، وہ ایک ہی مضمون اس کے اندر ہوتا ہے۔ نے جو پنجاب سے آیا تھا مجھ سے پوچھا اپنی کوئی نظم پڑھ کر سنانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی شعر یاد نہیں ہے، اس کو تعجب ہو گیا۔ میں نے کہا تعجب کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ایک دفعہ جو شعر کہتا ہوں اس کو یاد نہیں کرتا ہوں تاکہ وہ دوسری شاعری میں ریپیٹ نہ ہو جائے، اور اس طرح مضامین جو کچھ لکھتا ہوں ان کو بہت مشکل ہے کہ میں یاد کروں، اور میں اپنے آپ کو فری رکھتا ہوں، اور دوسری ٹائم پہ جو کچھ لکھتا ہوں آیت کے پہلو سے اس کا ایک الگ کے پہلو نکلتا ہے اور ایک الگ اس کی تشریح ہوتی ہے۔ ناتی بخیر منہا ہوتا ہے صاحب، تو یہ ہے